یتیموں کو سہارا مل گیا. یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم نہیں فرمایا معاذ اللہ، ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ محبوب آپ کو پایا جتنے یتیم تھے آپ کے ذریعے سروں پر سایہ ہو گیا، سایہ فگن ہو گیا، چھت ڈال دی آپ نے، اور تمہیں حاجت مند پایا نہ، آپ کے ذریعے سب کو غنی کر دیا، آپ کے ذریعے محبوب سب کو غنی کر دیا. جب تک حضور آپ نہ آئے تھے محتاج محتاج تھے، محتاج محتاج تھے، غریب غریب تھے. آپ آئے، آپ کے صدقے سے رب نے محتاجوں کو غنی کر دیا، آپ کے صدقے میں محتاجوں کو، فقیروں کو غنی کر دیا. اوروں کی حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے نصیب الریاض، میں تفسیر کی کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محبوب آپ کو رحیم پایا. اس آیت کی دوسری تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اور رحمت سے یتیم کی جھولیاں بھر دی. رحمت جو ہے، اور رحمت صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے، کافر بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی رحمت، آپ کے اور میرے لیے نہیں. کافر بھی آ جائے، بدبخت، گناہ گار، سیاہ کار، نکما، جیسا بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں آ جائے سب کے لیے رحمت ہے. آئے تو صحیح، گھر بیٹھے یاد نہیں لگتا، رحمت یا گوشت میں آئے تو صحیح، آئے گا تو پھر آپ کے ذریعے جھولیاں بھر دی، جھولیاں بھر دی. ہم نے آپ کو ہدایت دینے والا پایا. اللہ پاک نے فرمایا آپ کو ہدایت دینے والے کے فیض سے گمراہوں کو ہدایت عطا کر دی، اور ہم نے آپ کو جواب، سخی، اشار دینے والا اور کرم سے ہم نے محتاجوں کی جھولیاں بھرنے والا آپ کو بنا دیا. اتنی شان والا آپ کو بنا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اب جھولیاں بھرنے والے، عید کا دن ہے، حدیث پاک ہے، عید کا دن ہے اور نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائے نماز کے لیے. گلی سے گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، جا عید کی نماز کے لیے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. آپ نے دیکھا تمام خوش ہیں، برق برق لباس ہے، عید کا سوٹ ہے، نئے سوٹ پہنے ہوئے سب نے، اور لباس پہن کر کھیل رہے ہیں. اور مدینہ پاک کی سرزمین پر سب بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ تنہا کھڑا دیوار کے ساتھ رو رہا ہے. بڑی مزے کی بات ہے، حقیقت انگیز، رو رہا ہے، بچوں کی خوشنودی میں شریک نہیں ہے. وہ بچہ تمام بچوں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہے، رو رہا ہے تنہا. باقی ساروں بچوں نے صرف لباس پہنا ہوا، عید پر نئے سوٹ بنائے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم رک گئے، نماز چھوڑ دی، عید کی نماز کے لیے رک گئے، جائز کی نماز کے لیے رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ آج عید کا دن ہے، درک برق لباس بھی نہیں پہنے ہوئے، کیا بات؟ آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں لباس کہاں سے پہنوں؟ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، مجھے کوئی لباس پہنانے والا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے کی بجائے گھر کی طرف جانے لگے، واپس مڑ چکے. اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، واپس گھر کی طرف. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے نہلاؤ اور پھر اسے کپڑے پہناؤ نئے. پھر اپنے ساتھ اٹھایا ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انگلی پکڑی اور اس بچے کی انگلی پکڑ کر فرمایا کیا بیٹے تم خوش ہو اس بات پر کہ جانے کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بازی ہو جائے؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ خاتون جنت جانے کائنات، پوری کائنات کی مالکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات کی مالکہ، کیا وہ تمہاری بازی ہو جائے؟ تم اس بات پر راضی ہو؟ اور امام حسن اور حسین تمہارے بھائی ہو جائیں، اس بات پر راضی ہو؟ وہ بچہ خوش ہو گیا،
اب تو باپ سے بھی عظیم سایہ مل گیا. آقا کی انگلی پکڑی, باہر آ گیا. وہ بچے جو گلی میں کھیل رہے تھے, بڑے خوش سے زرق میرے کے لباس تھا, انہوں نے جب اس یتیم بچے کا یہ حال دیکھا وہ سارے رو پڑے, وہ سب اپنی قسمت پر رو پڑے اور رو رو کر کہنے لگے اے کاش کہ ہم سب یتیم ہوتے, آج آقا کا سایہ اس طریقے سے نصیب ہو جاتا. اے کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں آج آقا کا سایہ ایسے نصیب ہو جاتا. اتنا رحمت کا اتنا عظیم کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو پایا, آپ کے صدقے بے آسرا کو آسرا مل گیا, چھت سر پر مل گئی. حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں. ووجدک عالن فاغنا, اس کی تفسیر میں ہے آقا علیہ السلام کو جواد کسی کریم پایا اور آپ کے صدقے غریب محتاجوں کو جھولیاں بھر کے ان کے گھروں سے فقر کو نکال دیا, گھروں میں برکتیں ہوں گئی. خدمت باقدس نے آقا علیہ السلام کی 90,000 دینار پیش کر دیے گئے. آپ نے رکھ دیے. اپنے خادم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا مدینہ پاک کے جتنے محتاج غریب سب میں تقسیم کر دو. سب میں تقسیم کر دیے اور سب تقسیم ہونے کے بعد ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گھر میں بھی فاقہ ہے, محتاجی ہے, پریشانی ہے, مجھے بھی عطا فرما دو. انہوں نے فرمایا آپ کا کام ہو گیا. 90,000 دینار سے سب تقسیم ہو گئے, مگر اس در پہ آئے ہو کیا قربانی دینی ہے, کچھ ساتھ نہ بھی ہو پھر بھی دینا ہے. اللہ پاک نے تو یہ عطا اس لیے فرمائی, پھر جاؤ بازار فلاں شخص سے 10,000 دینار میرا نام لے کر ادھار لے آؤ, میں چکا دوں گا. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا, بھر بھر کے دیا. ظاہراً کچھ تھا تب دیا, ظاہراً کچھ نہ تھا تب بھی دیا, سائل کو خالی جانے نہ دیا. یہاں تک کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بات اب ثابت کر کے بتاتا ہوں حدیث پاک سے کہ کافر بھی آیا خالی ہاتھ جانے نہ دیا. اب آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے گئے. اب سن لیں حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے گئے اور مصلی پر کھڑے, اقامت ہو گئی, صحابہ اکرام صف بندی ہو رہی ہے اور تمام صحابہ موجود ہے, جماعت تیار ہے مسجد نبوی کے اندر, جماعت تیار ہے اور جماعت تیار ہونے لگی ہے اور صحابہ اکرام بھی موجود ہیں. ایک شخص آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ مسجد نبوی کے دروازے میں باہر آ کر عرض کرتا ہے کدھر ہیں مسلمانوں کے آقا. مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. وہ آ کر عرض کرتا ہے کدھر ہے مسلمانوں کے آقا. صحابہ کرام سن رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے مصلی چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا اور موخر کر دی نماز. صحابہ کرام کی سب کھڑی کی کھڑی رہ گئی. تاجدار کائنات مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے, پوچھا سائل کیا ہے کافر, مسلمان بھی نہیں ہے بھی کافر. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے. سائل نے کہا مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا اس لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے بتا کہ مجھے تو رب نے اس لیے بھیجا ہے جو بھی میرے در پر آئے خالی نہ جائے, تو بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے کافر. اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام سے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے, محتاج, مسلمان نہیں ہے, محتاج. سنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو آ جائے اسے آپ بھر بھر کے دیتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں جو آ جائے بھر بھر کے دیتے. دیکھیں کس موقع پر وہ کافر آ کر اس نے فریاد کر دیا آقا کی بارگاہ کے اندر, کس موقع پر آ کر کہ نماز کھڑی ہے, سب بندی بھی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے,
اور نماز ہونے لگی ہے، اور وہ نماز چھوڑ کر، مسلح چھوڑ کر، موقع کر کے نماز اور کافر کی بات سننے